بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ وہ مجھے ذاتی ملازمہ سے زیادہ وقت ہی نہیں دیتا، چاہتا ہے کہ بس اس کے اشاروں پر ناچتی رہوں۔ میرے اوپر جب بہت زیادہ مہربان ہوتا ہے تو بس رات میرے ساتھ بسر کر لیتا ہے اور کئی دنوں تک کڑک مرغی کی طرح پھولا پھرتا ہے جیسے اس نے مجھ پر کوئی احسان کیا ہو۔ ایسے آدمی کے ساتھ کیا خاک ہم آہنگی ہو سکتی ہے؟ میں تو بس اپنا وقت گزار رہی ہوں۔ ان دونوں کے معاملات غالباً خاصے خراب ہو چکے تھے۔ اگر سلمہ میری ہمدردیاں جیتنے کی کوشش میں مبالغہ نہیں کر رہی تھی تو ان کے درمیان کسی ثالث کا دخل بہت ضروری ہو گیا تھا، مگر میں اس وقت ایسے بکھیڑوں میں پڑنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ سلمہ بولتی رہی اور میں اسے مختصر جوابات سے بہلاتا رہا۔ جب میں اس کی تجوری کے ایک بڑے خانے میں بری ہوئی اپنے ڈالروں کے ڈھیر میں سے 2 گڈیاں نکال رہا تھا تو وہ میری مدد کے بہانے اس حد تک میرے قریب آ گئی کہ اس کے اور میرے بدن کے درمیان فاصلہ تقریباً ختم ہی ہو گیا۔ میں مطلوبہ گڈیاں نکال کر اسے تقریباً ایک طرف دھکیلتا ہوا دور ہٹ آیا۔ کیا تجوری کھلی چھوڑ دو گے؟ سلمہ نے گہری نگاہوں سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تم بند کر دو، جہانگیر کی موجودگی میں تمہیں محتاط رہنا چاہیے۔ ہمارے درمیان میں لاکھ بے تکلفی ہو لیکن میں اس کا دوست ہوں۔ میں یہ کہتا ہوا اس کی خوابگاہ سے نکلتا چلا گیا۔ سلمہ شاید میری بے اعتنائی پر دانت پیستی رہ گئی ہوگی۔ میں وہاں جس کام سے آیا تھا وہ ہو چکا تھا۔ بدرو دادا اور سردار پائندہ گل کے قریبی مراسم کے بارے میں معلومات مفت میں مل گئی تھی۔ میری سرد مہری پر مبنی رویے کی وجہ سے سلمہ میری طرف سے برہم ہو گئی تھی، جس کا اثر اس کی اور غزالہ کی خوش دلانہ گفتگو پر بھی پڑا۔ میں نے مزید چند منٹ وہاں گزارنے کے بعد روانگی کی اجازت لے لی اور ہم سیدھے گھر لوٹ آئے۔ مجھے ڈر تھا کہ واپسی پر ویرا اور سلطان شاہ کوئی نہ کوئی تنازع ہمارا منتظر ہوگا، لیکن اس دن ہمارے ستارے کچھ یاور تھے کہ ان دونوں میں کسی تکرار یا تصادم کی نوبت نہیں آئی تھی اور وہ پرامن بقائے باہمی کے اصول کے تحت ٹیلی ویژن پر ایک فلم دیکھنے میں مصروف تھے۔ رات 12:30 بجے میں سلطان شاہ کو ساتھ لے کر فلیٹ سے ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہوا تو ہم دونوں ہی کسی برے وقت کا سامنا کرنے کے لیے تیار تھے۔ ہم دونوں کے پاس نہ صرف بھرے ہوئے پستول موجود تھے بلکہ میں نے بھیم گن بھی اپنے لباس میں چھپا لی تھی۔ یہ ہماری خوش قسمتی تھی کہ بے ہوش ویرا کو واپس لے جانے والے عبد الرحیم خان کے بارش ڈرائیور نے ویرا کے پرس کو نہیں چھیڑا تھا اور بھیم گن ہمارے پاس رہ گئی تھی۔ میں تمہارے ساتھ جا رہا ہوں لیکن ابھی تک مجھے یہ پتا نہیں ہے کہ ہمیں ایئرپورٹ پر کیا کرنا ہے۔ بس اندازہ کر لیا ہے کہ پرخطر حالات پیش آ سکتے ہیں۔ کم از کم مجھے کچھ تفصیل تو بتا دو۔ تھوڑی دیر بعد سلطان شاہ نے کہا، اسپیشل ٹاسک فورس میں ظفر کی جگہ کام کرنے والا البرٹو ویلیسا کیفر کردار کو پہنچ چکا ہے، لیکن اس کے کچھ پیغامات پکڑے گئے ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس ریکٹ کا کوئی بہت اہم آدمی آج رات 2 بجے کی پرواز سے کراچی پہنچ رہا ہے۔ ہم لوگ اس پر ہاتھ ڈالنے کی فکر میں ہیں۔ اسے پکڑ لیا گیا تو کرنل جیسی جونز اور ڈیوڈ اسٹارز کی سازشوں کا سلسلہ اسی مرحلے پر ختم ہو سکتا ہے۔ میں نے اسے آگاہ کیا۔ اس کے لیے اتنی بھاگ دوڑ کی کیا ضرورت تھی؟ اسے طیارے سے نکلتے ہی یا پھر امیگریشن کے مرحلے پر آسانی کے ساتھ پکڑا جا سکتا ہے۔ کامیابی کو یقینی بنانے کے لیے اندر فورس بھی متعین کی جا سکتی ہے۔ اس نے حیرت کے ساتھ کہا، اس کام کے لیے پیچیدہ طریقہ کار اختیار کرنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی تھی؟ اس کی الجھنیں اپنی جگہ بالکل بجا تھی۔ مجھے تفصیل کے ساتھ اسے پورے پس منظر سے آگاہ کرنا پڑ گیا۔ گھر پر اس بارے میں کوئی سوال کیا گیا تھا، نہ ہی میں نے اس موضوع پر بات چھیڑی تھی۔ میری مفروضہ صورتحال جس قدر آسان نظر آ رہی تھی، حقیقی مسئلہ اس سے بہت مختلف اور دشوار ہے۔ وہ پرتشویش انداز میں بڑبڑایا۔ ہر بین الاقوامی پرواز پر سینکڑوں مسافر ہوتے ہیں، ان میں سے خاصی تعداد کی منزل کراچی ایئرپورٹ ہو سکتا ہے۔ نام، قومیت یا شکل و صورت سے واقفیت کے بغیر اس بھیڑ میں ایک مشتبہ آدمی کو کیسے پہچانا جا سکے گا؟ کسی کرامت کے بغیر ہماری کامیابی مشکوک معلوم ہوتی ہے۔ مجھے اس سے اتفاق کرنا پڑا۔ کامیابی کا امکان کم ہے، لیکن یہ معلوم ہو جانے کے بعد کہ اس پرواز سے ایک مجرم یہاں آ رہا ہے، ہم گھر پر نہیں رہ سکتے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ یہاں کوئی تدبیر کام کر جائے۔ بعض اوقات تمہاری کھوپڑی بھی خاصے گل کھلاتی ہے، اسی لیے میں تمہیں بھی اپنے ساتھ لے آیا ہوں۔ فی الحال میری کھوپڑی پر برف جمی ہوئی ہے۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، ہو سکتا ہے کہ یہ چلی جائے۔ ایئرپورٹ کے پارکنگ لاٹ میں گاڑی چھوڑنے کے بعد ہم دونوں سڑک عبور کر کے لاؤنج کی طرف بڑھے تو ایک
ایک نیم تاریخ ڈبے سے نکل کر اچانک ہی اول خان ہمارے سامنے آ گیا۔ ارے تم ہم سے پہلے یہاں پہنچے ہوئے ہو؟ میں نے غیر ارادی طور پر اپنی ریسٹ واچ پر نگاہ ڈالتے ہوئے پوچھا۔ اس وقت 2 بجنے میں کئی منٹ باقی تھے، جبکہ طیارے کی لینڈنگ اور مسافروں کی باہر آمد کے دوران بھی خاصا وقت لگتا ہے۔ اس طرح اول خان وقت سے کافی پہلے وہاں موجود تھا۔ میرا یہاں آنا اچھا ہی ہوا، وہ میرے قریب آتے ہوئے بولا۔ یہاں وفاقی خفیہ اداروں کے کچھ لوگ ہم سے پہلے آئے ہوئے ہیں، ہمیں ایک دوسرے سے الگ اور محتاط رہ کر آنے والوں پر نگاہ رکھنی ہوگی۔ اس بین الاقوامی ہوائی اڈے پر ایسے لوگوں کی موجودگی عام سی بات ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی بڑا افسر عوامی نمائندگی یا کوئی اور اہم آدمی آ رہا ہو۔ اس بارے میں تم پریشان کیوں ہو؟ میں پریشان نہیں تھا، ان لوگوں کی موجودگی محسوس کر کے میں چونکا تھا۔ پھر میں ان میں اپنے ایک شناسا سے مل بیٹھنے میں کامیاب ہوا تو مجھے پتا چلا کہ وہ ان لوگ انٹیلیجنس بیورو کے ایک اہم غیر ملکی مہمان کی حفاظت کے لیے یہاں آئے ہوئے ہیں۔ وہ جیک رونالڈ نامی کوئی امریکی ہے۔ کیا یہ بات حیرت ناک نہیں ہے کہ جس پرواز سے کرنل جیسی جونز یا اس کا نمائندہ آ رہا ہے، اسی پرواز سے جیک رونالڈ بھی یہاں پہنچ رہا ہے؟ حیرت ناک ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں۔ یہ دنیا بعض اوقات بہت زیادہ سکڑی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ میں نے جہانگیر کی زبان سے بدرو دادا اور سردار پائندہ گل کے تعلقات کا ذکر سننے کا اتفاقی واقعہ یاد کرتے ہوئے کہا۔ ان کی یہاں پر موجودگی کے مقصد سے واقف ہو جانے کے بعد تمہارا تردد دور ہو جانا چاہیے تھا۔ ہم الگ الگ رہ کر زیادہ مؤثر انداز میں اپنا کام کر سکیں گے۔ میں تم لوگوں کو یہی بات بتانے کے لیے اس طرف کھڑا ہوا تھا، تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ اب ہمیں ایک ایک کر کے اندر چلنا چاہیے۔ جیک رونالڈ کون ہے؟ سلطان شاہ نے سوال کیا، اور یہاں کس لیے آ رہا ہے؟ جس آدمی سے میری ملاقات ہوئی وہ بہت زیادہ باخبر نہیں تھا، ورنہ میں خود بھی یہ باتیں معلوم کرنی چاہ رہا تھا۔ اول خان نے اس کے سوال کی اہمیت کو تسلیم کرتے ہوئے جواب دیا، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے خشک لہجے میں سلطان شاہ سے کہا، سرکاری دعوت پر روزانہ سینکڑوں غیر ملکی ماہرین پاکستان آتے جاتے رہتے ہوں گے، ہمیں ان سے کیا لینا ہے؟ بس یہ خیال رکھنا کہ اندر کافی لوگ مستعد ہیں۔ جیک رونالڈ کو لینے کے لیے پروٹوکول والے آئے ہوئے ہیں، ان کی دیکھ بھال اور حفاظت کے لیے دوسرے لوگ پھیلے ہوئے ہیں۔ آج کل کے حالات کی وجہ سے میں آئی بی والوں کے ساتھ کسی بدمزگی میں الجھنا پسند نہیں کروں گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ ہم سے الگ ہو کر تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا برآمدے کے اس حصے کی طرف بڑھتا چلا گیا جہاں مسافروں کا استقبال کرنے والوں کی مضطرب بھیڑ موجود تھی۔ ہم دونوں بھی ایک دوسرے سے الگ ہو کر اسی طرف ہو لیے۔ میں نے اول خان کی تشویش کو کوئی اہمیت نہ دے کر شاید اسے قدرے خفا کر دیا تھا، لیکن اکیلا رہ جانے کے بعد مجھے خیال آیا کہ جیک رونالڈ کے معاملے میں کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ ضرور تھی۔ اگر وہ اپنے میزبان محکمے کے لیے اسی قدر اہم اور ناگزیر مہمان تھا تو اسے عام مسافروں والے راستے کی بجائے VIP لاؤنج کے ذریعے لایا جانا چاہیے تھا، جہاں بھیڑ بھاڑ نہ ہونے کی وجہ سے اس کی دیکھ بھال میں کوئی دشواری نہیں ہونی چاہیے تھی۔ ایک طرف اسے اس قدر اہمیت دی جا رہی تھی کہ اس کے استقبال کے لیے غیر معمولی تیاریاں کی گئی تھی، تو دوسری طرف اسے عام مسافروں کی بھیڑ میں لایا جا رہا تھا۔ شفاف شیشے کی دیواروں کے اس پار بیگیج ہال میں ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس، کسٹم اور دوسرے اداروں کے اہلکار گھومتے پھرتے نظر آ رہے تھے، لیکن اس وقت تک مسافر نہیں آئے تھے۔ الیکٹرانک انفارمیشن بورڈ پر جلتی اور بجھتی ہوئی سبز روشنی فرینکفرٹ سے آنے والی پرواز کے پہنچ جانے کا اعلان کر رہی تھی۔ اپنے اپنے مسافروں کو خوش آمدید کہنے کے لیے آئے ہوئے شہری تجسس کے عالم میں بار بار اچک اچک کر یا شیشے کی دیواروں کے قریب جا کر خالی حال میں شناسا چہروں کی تلاش میں سرگرداں تھے، جیسے وہ پیشگی آثار و علامات کے بغیر اچانک ہی کہیں سے حال میں آ ٹپکیں گے۔ ہوٹلوں کا عملہ اپنے مسافروں کو متوجہ کرنے والے ڈسپلے بورڈز تھامے ایک طرف موجود تھا۔ وہ ہر پرواز کے ساتھ ایئرپورٹ پر آنے والے تجربے کار لوگ تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ طیارے کے رن وے چھونے سے مسافروں کے عمارت میں داخل ہونے تک فنی انتظامات کا ایک طویل سلسلہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے 15-20 منٹ اور بسا اوقات اس سے زیادہ وقت صرف ہو جاتا ہے۔ وہ اطمینان کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ انہیں دیکھ کر میرے ذہن میں ایک خیال پیدا ہوا۔ البرٹو ویلیسا کے سلسلے میں میرے سامنے افراد اور تنظیم کے کئی نام تھے جن کے مخفف متعلقہ افراد کی توجہ فوری طور پر اپنی طرف مبذول کرا سکتے تھے۔ ان میں جیسی جونز کا مخفف JJ، البرٹو ویلیسا کا مخفف AV یا ڈیوڈ اسٹارز کا مخفف DS شامل تھے۔ سلطان شاہ اور اول خان مجھ سے دور الگ الگ جگہوں پر کھڑے ہوئے تھے۔ میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک طرف چل دیا۔ بک اسٹال پر گتے کی شیٹ موجود نہیں تھی، لیکن میرے استفسار پر دکاندار نے 5 روپے
کے عوض ایک بڑے ڈبے کا سفید ڈھکنا دے دیا جسے پلے کارڈ کے طور پر استعمال کیا جا سکتا تھا۔ میں نے وہیں کھڑے سیاہ مارکر سے بہت جلی حروف میں جے جے کے انگریزی حروف لکھے اور واپس لاؤنج کے سامنے والے عظیم الشان برآمدے میں پہنچ گیا۔ چند منٹ بعد بیگیج ہال میں مسافروں کی آمد شروع ہوئی تو انتظار کرنے والوں میں ہلچل کی ایک نئی لہر پیدا ہو گئی۔ اس پرواز سے کراچی میں اترنے والوں کی تعداد زیادہ نہیں تھی، اس لیے ان کی خاطر آنے والوں کی تعداد بھی بہت زیادہ نہیں تھی، ورنہ کراچی پر ختم ہونے والی پی آئی اے یا دوسری ایئر لائنز کی بین الاقوامی پروازوں کی آمد کے وقت یہی ہجوم دور تک پھیلا ہوا نظر آتا ہے۔ 2:30 بجے کے بعد پہلا مسافر اپنے سامان کی ٹرالی کے ساتھ نکاسی کے راستے کی طرف آتا ہوا نظر آیا تو ہوٹلوں سے آنے والے مہماندار بھی اپنے اپنے پلے کارڈز لے کر ایسی جگہوں پر آ گئے جہاں ہر مسافر کی نظر ان پر پڑ سکتی تھی۔ میں نے بھی جے جے والا سفید گتا اونچا کر کے ایک مناسب جگہ سنبھال لی۔ اول خان اس وقت بھی مجھ سے خاصے فاصلے پر داہنی طرف کی ریلنگ کے ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ جب میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ بہت غور سے میری ہی طرف دیکھ رہا تھا۔ شاید میری حرکت کا مفہوم اس کے پلے نہیں پڑ سکا تھا۔ اس پرواز سے آنے والوں میں پاکستانی نژاد مسافروں کی تعداد کم تھی، بیشتر مسافر غیر ملکی اور سفید فام تھے جن کے ساتھ بہت زیادہ ساز و سامان نہیں تھا۔ میری نظریں مسافروں کے ساتھ ساتھ ان لوگوں پر بھی تھیں جو میرے ارد گرد کھڑے ہوئے تھے۔ پھر مجھے اردلی یا ڈرائیور نما وہ وردی پوش شخص بھی نظر آ گیا جس کے ہاتھ میں موجود پلے کارڈ پر انگریزی میں مسٹر جے رونالڈ کا نام لکھا ہوا تھا۔ اس شخص کے قریب ہی سوٹ میں ملبوس 2 افراد غیر متعلقانہ انداز میں کھڑے ہوئے باتیں کر رہے تھے۔ ان میں سے سفید بالوں والے مونک شخص کے دانتوں میں موٹا سا سگار دبا ہوا تھا، جبکہ اس سے قدرے کم عمر شخص پوری توجہ سے سفید بالوں والے کی بات سن رہا تھا۔ ان کے کروفر اور دوسروں سے الگ تھلگ رویے کی بنا پر یہ اندازہ لگانا دشوار نہیں تھا کہ وہ بڑے عہدوں والے سرکاری افسران تھے اور انہیں عام لوگوں کی بھیڑ میں مل کر کسی کا انتظار کرنا گراں گزر رہا تھا۔ اندر سے تسلسل کے ساتھ مسافروں کی آمد شروع ہوئی تو ہوٹلوں میں پیشگی بکنگ رکھنے والے مسافر اپنے اپنے ہوٹل کے پلے کارڈز دیکھ کر ایک طرف رکنے لگے۔ میری نگاہیں پر امیدی کے عالم میں سامنے کی طرف جمی ہوئی تھیں۔ اس وقت میرا دل تیزی کے ساتھ دھڑک اٹھا جب مجھے ایک متوسط قامت سفید فام اپنی طرف آتا ہوا نظر آیا۔ اس کی ٹرالی پر صرف ایک مختصر سا سوٹ کیس اور 2 عدد بریف کیس رکھے ہوئے تھے۔ اس کے پیچھے قدرے جلسی ہوئی رنگت والا ایک سرخ و سفید اور گرانڈیل غیر ملکی بھی چلا آ رہا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ خالی تھے اور ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ ٹرالی والے متوسط قامت سفید فام کا ہمراہ ہی ہو۔ اچانک متوسط قامت والے نے لمحہ بھر کے لیے پیچھے مڑ کر گرانڈیل سفید فام سے کچھ کہا، پھر ٹرالی سمیت میری طرف ہو لیا۔ اس بار اس نے واضح طور پر میرا پلے کارڈ دیکھ لیا تھا اور اس کے چہرے پر برہمی کے آثار ابھر آئے تھے۔ ٹرالی روک کر وہ اس کے عقب سے نکل کر میرے قریب آیا، پھر اس نے اپنا چہرہ میرے چہرے کے قریب لاتے ہوئے زہریلی سرگوشیانہ آواز میں کہا، مطلب ابر آلود ہو تو سورج بھی سامنے نہیں آتا اور تم یہ منحوس اشتہار لیے کھڑے ہو، اس کی بتی بنا لو۔ انگریزی میں وہ زہر آلود مگر سنسنی خیز فکرے ادا کرنے کے بعد وہ میرا جواب سننے کے لیے نہیں رکا۔ میں اس غیر متوقع تجربے کی وجہ سے اپنی جگہ پر سن ہو کر رہ گیا، لیکن میں نے غیر ارادی طور پر پلے کارڈ نیچے کر لیا تھا۔ اس اسنا میں گرانڈیل غیر ملکی اس ڈرائیور یا اردلی کے پاس پہنچ چکا تھا جس کے ہاتھ میں مسٹر جے رونالڈ کے نام کا پلے کارڈ موجود تھا۔ اپنے متوقع مہمان کی شناخت ہوتے ہی دونوں سرکاری افسران پرتپاک انداز میں ہاتھ ملاتے ہوئے اسے ایک طرف نکال لے گئے۔ میری گوشمالی کرنے والا متوسط قامت غیر ملکی اپنی ٹرالی لے کر اس جلوس کے پیچھے پہنچا تو کسی نے اس کی طرف توجہ نہیں دی، لیکن پھر گرانڈیل شخص نے مڑ کر شاید اس کا تعارف کرایا اور ڈرائیور نے فوراً ہی اس کے ہاتھ سے ٹرالی لے لی اور وہ بھی اپنے میزبانوں کے ساتھ شامل ہو گیا۔ جیک رونالڈ اکیلا نہیں تھا، وہ اپنے کسی ساتھی کے ہمراہ آیا تھا، لیکن میں یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ اس کے ساتھی نے مجھ پر اپنی برہمی کا اظہار کیوں ضروری سمجھا تھا۔ میرے لیے وہ صورتحال سنسنی خیز تھی اور میرا دل کنپٹیوں میں دھڑکنا شروع ہو گیا۔ میں نے فوراً ہی اول خان کی طرف دیکھا، لیکن وہ وہاں موجود نہیں تھا۔ شاید اس نے بھی دیکھ لیا تھا کہ انٹیلیجنس بیورو کے 2 مہمانوں میں سے ایک نے چند ثانیوں کے لیے رک کر مجھ سے بات کی تھی۔ میں نے غیر ارادی طور پر اپنے لباس میں پوشیدہ پستول کو ٹٹولتے ہوئے تیزی کے ساتھ اپنی جگہ چھوڑ دی۔ جے رونالڈ اس کے ساتھی کے استقبال کے لیے آئے ہوئے لوگ ان دونوں کو عمارت سے نکاسی کے راستے کی طرف لے جا رہے تھے اور میں اپنے ہاتھ میں تھاما ہوا گتے کا ٹکڑا ایک کوڑے دان میں ڈال کر غیر ارادی طور پر اس مختصر سے جلوس کے پیچھے اولیا تھا۔ اس
وقت تک میری کھوپڑی سن تھی، عقل کو چکرا دینے والی ایسی صورتحال میرے تھانو گمان میں بھی نہیں تھی۔ مجھے وہ سب ایک ناقابل یقین سا خواب محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے خالی الذہنی کے عالم میں ادھر ادھر نگاہیں دوڑائیں تو مجھے کچھ فاصلے پر سلطان شاہ نظر آ گیا۔ وہ مجھ سے بے تعلق نظر آنے کی کوشش کرتے ہوئے میرے پیچھے ہی آ رہا تھا، لیکن اول خان اس بھیڑ میں کہیں گم ہو چکا تھا۔ میں اول خان کی تلاش میں دائیں بائیں دیکھتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا، اس لیے سامنے سے آنے والے شخص کے بھاری بھرکم وجود سے متصادم ہوتے ہی میں اپنی جگہ پر لڑکھڑا کر رہ گیا۔ آنے والے کی رفتار ذرا بھی زیادہ ہوتی تو میں پختہ فرش پر سر کے بل گر کر زخمی ہو سکتا تھا۔ میرے پیچھے آؤ، میرے کان کے قریب ایک تیز سرگوشیانہ آواز لہرائی۔ میں نے غصے اور جلاہٹ کے عالم میں اپنی گردن گھما کر اس بدتمیز شخص کو لتاڑنے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ اس کی پشت پر نظر پڑتے ہی میں نے اسے پہچان لیا۔ وہ یقینی طور پر اول خان تھا اور شاید دانستہ طور پر مجھ سے ٹکراتا ہوا گزرا تھا تاکہ دوسروں کو کسی شبے کا موقع دیے بغیر مجھ تک اپنا پیغام پہنچا سکے۔ اس کے لبوں کی جنبش دیکھنے والوں کو یہی محسوس ہوا ہوگا کہ وہ اپنی راہ میں حائل ہونے والے بے پرواہ شخص پر دانت پیس رہا ہے۔ وہ لمبے لمبے ڈگ برتا داہنی طرف والی راہداری کی طرف جا رہا تھا جہاں بالکل سناٹا چھایا ہوا تھا۔ میں بھی بھیڑ سے الگ ہو کر آہستہ آہستہ اسی طرف چل دیا۔ ستونوں کی آڑ میسر آتے ہی میں نے اپنی رفتار تیز کر دی۔ اس وقت تک اول خان ایک ٹیلی فون بوتھ کے قریب جا کر رک چکا تھا۔ میں اس کے قریب پہنچا تو وہ ریسیور کان سے لگائے کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ جوش سے تمتما رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ بے ساختہ بولا، تم نے کمال کر دیا، تمہاری ایک معمولی سی حرکت نے انہیں بے نقاب ہونے پر مجبور کر دیا۔ میں خاموش کھڑا رہا۔ اول خان اس وقت بوتھ کی طرف متوجہ تھا، اس لیے مجھے خیال ہوا کہ وہ فون پر کسی سے بات کر رہا ہے جس میں میری دخل اندازی مناسب نہیں تھی۔ میں تم سے بات کر رہا ہوں، ٹیلی فون کی لائن بے جان ہے۔ اس کی جلائی ہوئی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ اول خان نے اس بار بھی اپنی پوزیشن تبدیل کرنے کی کوئی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ ہاں میں نے چونک کر کہا۔ ہوٹل والوں کو دیکھ کر یہ خیال سوچا تھا کہ کیوں نہ میں بھی اپنے متوقع مہمان کے مخفف نام کا پلے کارڈ بنا لوں، لیکن میں اب بھی کچھ سمجھنے سے بالکل قاصر ہوں۔ اس سرکاری مہمان کو بلا وجہ ہی مجھ پر آنکھیں نکالنے کی کیا ضرورت تھی؟ شاید تمہاری کھوپڑی پر برف جم گئی ہے۔ ان حرام زادوں پر تو کوئی شبہ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ان لوگوں کی حفاظت کے لیے پوری ایک بھیڑ حرکت میں آئی ہوئی تھی۔ انہوں نے دور دور سے ان کے گرد اپنا حصار قائم کیا ہوا ہے۔ میرا خیال ہے کہ وہ سب خود کار ہتھیاروں سے لیس ہیں۔ وہ بندر کی اولاد تم سے کیا کہہ رہا تھا؟ میں نے سفید فام کے کہے ہوئے انگریزی فقرے کسی رد و بدل کے بغیر دہرا دیے۔ یہی تین فقرے اس معاملے کی کلید ہیں۔ اول خان کی آواز سے اندرونی ہیجان اور جوش کا اظہار ہو رہا تھا۔ ان لوگوں کے لیے یہاں کا مطلع صاف نہیں ہے، اسی لیے وہ سرکاری مہمانوں کا روپ دھار کر یہاں آئے ہیں اور تم نے جے یعنی جیسی جونز کے نام کا اشتہار بلند کیا ہوا تھا۔ میں شرط لگا سکتا ہوں کہ وہ بدماش تم کو البرٹو ویلیسا کا آدمی سمجھ کر تمہاری طرف آیا تھا۔ ان دونوں میں سے کوئی ایک جیسی جونز یا اس کا کوئی اہم آدمی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں افراد البرٹو ویلیسا کے تربیت یافتہ بندروں کے بارے میں تحقیق کی آڑ لے کر یہاں آئے ہوں، مگر یہ ہماری سرزمین پر قدم رکھتے ہی ہمارے جال میں پھنس گئے ہیں۔ میرے ذہن نے جو ہی ان خطوط پر کام کرنا شروع کیا، میں نے اول خان کی بات کاٹ دی۔ اگر تمہارے اخذ کیے ہوئے نتائج درست ہیں تو ہم یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اتنی دیر میں وہ نکل جائیں گے۔ فکر نہ کرو، میں ان کی روانگی میں تاخیر کا بندوبست کر آیا ہوں۔ میں تم سے اس گورے کے مکالمات کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے ادھر آیا تھا۔ اب میں ان کے پیچھے جاؤں گا۔ فون خالی ہونے کے بعد تم یہاں سے ایک آدھا کال کرنے کے بعد اپنے فلیٹ کی طرف روانہ ہو جاؤ۔ میں واپسی پر ادھر آنے کی کوشش کروں گا۔ ویسے وہ نکل بھی گئے تو میری نظروں سے بچ نہیں سکیں گے۔ سرکاری مہمانوں کی نقل و حرکت کا پتہ چلانا زیادہ مشکل نہیں ہوتا۔ وہ ریسیور ہک سے لٹکا کر اجلت کے عالم میں وہاں سے روانہ ہو گیا۔ اگر اس وقت بھی کچھ نادیدہ آنکھیں ہماری نگرانی کر رہی تھی تو وہ دور سے اصل صورتحال کا ادراک کر ہی نہیں سکتی تھی۔ بادی النظر میں یہی معلوم ہوتا تھا کہ اول خان کوئی اہم فون کا کال کرنے میں مصروف تھا اور میں اپنی باری کے لیے فون خالی ہونے کے انتظار میں اس دور افتادہ فون بوتھ کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ اول خان کے چلے جانے کے بعد میں نے بوتھ کے دیوار گیر ہوڈ میں داخل ہو کر ریسیور سنبھال لیا۔ مجھے وہاں چند منٹ ہی جو میں اسی پوزیشن میں کھڑا رہ کر بھی گزار سکتا تھا۔ کوئی متنفس اپنی طرف آتا ہوا نظر آتا تو میں اسے سنانے کے لیے یک طرفہ گفتگو کا آغاز بھی کر سکتا تھا، لیکن میں نے اس مضحکہ خیز صورتحال سے بچنے کے لیے مطلوبہ مالیت کے سکے ڈال کر غزالہ کا نمبر ملا ڈالا۔ مجھے امید تھی کہ غزالہ میری واپسی کے انتظار میں جاگ رہی ہوگی اور وہی
فون اٹھائے گی، لیکن سلسلہ ملنے پر ویرا کی آواز سنی تو میں معنی خیز انداز میں اپنا سر ہلا کر رہ گیا۔ ویرا کرنل جیسی جونز کے معاملے میں میری توقع سے زیادہ دلچسپی لے رہی تھی۔ صبح کے 3 بجنے والے ہیں، تم ابھی تک کیسے جاگ رہی ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم شکار پر نکلے ہوئے ہو اور ہم لوگ منہ لپیٹ کر سو جائیں؟ ویرا کی آواز میں طنز کی ہلکی سی کاٹ کے ساتھ ہی شگفتگی بھی تھی جو اس کے مزاج کا خاصا تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ غزالہ بھی تمہارے ساتھ شب بیداری کر رہی ہے؟ شب بیداری کیسی؟ میں نے اسے رمی سکھانے کی کوشش کی تھی، لیکن دوسرے ہی ہاتھ میں اس نے مجھے لوٹ لیا۔ شکل و صورت سے معصوم اور بولی بالی نظر آنے والی یہ لڑکی تو چھپی رستم نکلی، بڑے اعتماد سے کھیل رہی ہے اور مسلسل جیت رہی ہے۔ یہ بتاؤ کہ تم نے اس وقت کیسے فون کیا ہے؟ تھوڑی سی فرصت ملی تو سوچا کہ تمہاری چہکتی ہوئی آواز سن لوں۔ صاحب کیوں نہیں کہتے کہ اب تمہیں کام پر بھی اپنی بیوی کی یاد ستانے لگی ہے؟ بیوی کے یاد آنے میں کوئی برائی نہیں ہے۔ میں نے اپنی مدافعت کرنے کی کوشش کی۔ ویسے میں تم ہی سے بات کرنی چاہ رہا تھا، یہ بتانے کے لیے کہ کرنل جیسی جونز کے ناکافی اور ضرورت سے زیادہ مختصر پیغام کے بارے میں تمہارے اندازے غلط ثابت ہوئے ہیں اور اصل آدمی ہماری نگاہوں میں آ گئے ہیں۔ کیا واقعی؟ میرے کان میں اس کی تحیر زدہ آواز گونجی۔ تم سچ کہہ رہے ہو؟ فی الحال اتنا ہی کافی ہے، تفصیل واپسی پر بتاؤں گا۔ بس تم گرم گرم کافی تیار رکھو۔ تو کیا تم فوراً واپس آ رہے ہو؟ میری فرمائش پر اس کی حیرت میں اضافہ ہو گیا۔ ظاہر ہے میں باقی ماندہ رات تو یہاں برباد نہیں کروں گا۔ ابھی تو 3 بھی نہیں بجے، مسافر باہر آئے ہی ہوں گے۔ کیا تم ان کا پیچھا کر کے ان کی کمین گاہ کا سراغ لگانے کی کوشش نہیں کرو گے؟ میری فوری واپسی کی اطلاع اس کے لیے حیرت ناک ثابت ہوئی تھی۔ اول خان ان کے پیچھے گیا ہے، یہ کہانی تمہارے لیے خاصی دلچسپ ثابت ہوگی۔ بس تم کافی کا پانی رکھ دو، میں فون بند کرنے کے بعد ہی یہاں سے نکل کر فلیٹ کی طرف روانہ ہو رہا ہوں۔ معلوم ہوتا ہے کہ تم نے کافی کی فرمائش نوٹ کرانے کے لیے فون کیا تھا۔ چلو تم ایسا ہی سمجھ لو، بس میں واپس آ رہا ہوں۔ میں نے ریسیور ہک سے لٹکا دیا۔ میں عمارت سے باہر نکلا تو جیک رونالڈ، اس کے ساتھی یا ان دونوں کے استقبال کے لیے آنے والوں میں سے کسی کا پتہ نہیں تھا۔ پارکنگ لاٹ میں پہنچا تو سلطان شاہ کار کے سہارے کھڑا ہوا میرا انتظار کر رہا تھا۔ تمہاری ترکیب لاجواب تھی۔ میرے قریب پہنچنے پر اس نے متجسس انداز میں کہا، میرا خیال ہے کہ انٹیلیجنس والوں کے مہمان کا ساتھی تمہارا مطلوبہ شکار تھا۔ جب ہی وہ جے والا پلے کارڈ دیکھ کر تیر کی طرح تمہاری طرف آیا تھا۔ کیا کہہ رہا تھا وہ؟ میں کار کے دروازے کا قفل کھول کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ دوسری طرف سے سلطان شاہ بھی میرے برابر میں آ بیٹھا اور میں نے انجن سٹارٹ کر کے گاڑی آگے بڑھا دی۔ میں نے اسے جیک رونالڈ کے ساتھی کے کہے ہوئے فکرے سنانے کے بعد اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، وہ دونوں ہی بدماش اور کرنل جیسی جونز کے آدمی ہیں جو کسی نہ کسی طرح پاکستان کے سرکاری مہمانوں کے روپ میں یہاں آنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، اور اب ہمیں ان کے خلاف لڑنے میں خاصی دشواریوں کا سامنا کرنا ہوگا کیونکہ انہیں IB والوں نے غیر معمولی تحفظ فراہم کیا ہے۔ میں تمہاری بات سے پوری طرح متفق نہیں ہوں، سلطان شاہ نے گہری سنجیدگی کے ساتھ کہا۔ یہ بتاؤ کہ اول خان کیا کہتا ہے اور وہ ان لوگوں کے تعاقب میں کیوں گیا ہے؟ وہ جو کچھ میں نے کہا وہ اول خان ہی کی رائے ہے۔ میرا ذہن تو اس قدر معوف ہو گیا تھا کہ میں اپنی طرف آنے والے سفید فام کی عرضہ سرائی سے فوری طور پر کوئی نتیجہ ہی اخذ نہیں کر سکا تھا۔ وہ ان کے پیچھے کیوں گیا ہے؟ سلطان شاہ نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر سوال کیا۔ ویسے تو وہ سرکاری مہمان بن کر آئے ہیں، اس لیے ان کے نقل و حرکت کا پتہ چلانا آسان ہوگا، لیکن ان کے لیے کیے جانے والے حفاظتی انتظامات سے یہ شبہ بھی ہوتا ہے کہ کہیں انہیں کسی خفیہ مقام پر نہ پہنچا دیا جائے۔ دوسری صورت میں اول خان کا تعاقب پر نکل جانا ہمارے لیے سود مند ثابت ہوگا۔ ان دونوں کے استقبال کے لیے آئے ہوئے لوگوں کا میں نے بھی دور سے گہرا جائزہ لیا ہے۔ باوردی ڈرائیور سمیت کل 4 مقامی آدمی ان دونوں غیر ملکیوں کو لے کر گئے ہیں۔ وہ سب ایک گاڑی میں تھے، اس کے پیچھے دوسری سرکاری گاڑی میں صرف شوفر گیا ہے۔ باقی 6 افراد ایک نئی لینڈ کروزر میں گئے ہیں۔ شاید وہی لوگ آنے والوں کی حفاظت پر مامور تھے اور میں نے دیکھ لیا تھا کہ وہ اپنے کام پر عبور رکھتے ہوں گے۔ گاڑیوں کی تعداد کے علاوہ یہ سب باتیں مجھے معلوم ہیں، میں نے نہ قدرے نہ خوشگواری کے ساتھ کہا۔ یہ سب بتا کر تم مجھے کیا سمجھانا چاہ رہے ہو؟ مجھے ڈر ہے کہ اس بار اول خان مارا جائے گا، اس نے آہستگی سے کہا۔ اتنے بڑے اور چاقو چوبند جلوس کے پیچھے وہ اکیلا گیا ہے، وہ کسی صورت میں گاگ محافظوں کی نظروں سے نہیں بچ سکے گا۔ انٹیلیجنس بیورو کے لوگوں کے گن گانے کے علاوہ بھی تمہارے پاس اس خدشے کا کوئی جواز ہے؟ بہت مضبوط، اس کی آواز پر اعتماد تھی۔ تم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ جس مہمان کے سیکیورٹی رسک سے نمٹنے کے لیے IB والوں نے 10 نفری ٹیم بھیجی تھی، اسے VIP
लॉन्च के बजाय आम मुसाफिरों वाले रास्ते से बाहर क्यों लाया गया? वो लोग तो इसे रनवे से ही बराह रास्त अपनी गाड़ी में लेकर गायब हो सकते थे और किसी को कानो कान इल्म भी ना हो पाता कि यहाँ कौन आया है और इसकी क्या अहमियत है। आने वालों के सामान का मामला भी तो था। तुमने देखा नहीं कि ट्राली पर बड़े बड़े साइज के ब्रीफ केसेस के अलावा एक सूटकेस भी था। मैंने वो कमजोर सा एहतजाज करते हुए सोचा कि सुल्तान शाह दर हकीकत मेरे दिल की बात कह रहा था। मैंने भी अव्वल खान से खबर मिलने के बाद यही सोचा था कि इंटेलिजेंस ब्यूरो वाले एक तरफ तो अपने मेहमान की हिफाजत को गैर मामूली अहमियत दे रहे थे और दूसरी तरफ इसे आम मुसाफिरों वाले रास्ते से बाहर लाया जा रहा था। मेरा माथा वहीं ठनका था कि जबकि जैक रोनाल्ड के मामले में कहीं न कहीं कोई गड़बड़ जरूर थी। मेरा ज़हन इस गड़बड़ की तह तक नहीं पहुंच सका था, इसलिए अनजान बनकर सुल्तान शाह का नुक्ता नजर सुन लेने से कोई राह निकल सकती थी। ब्रीफ केस वो अपने साथ लाए होंगे। लगेज टिकट की मदद से इकलौते सूटकेस की कोई भी अहलकार बाद में हासिल कर सकता था। अहसास तो क्या, आम सरकारी दफातर के आला अफसरों के लिए ऐसा बंदोबस्त करना बाएं हाथ का खेल होता है। इसे मुझ पर अपनी मालूमात का रोब उजाड़ने का मौका मिल गया। ब्यूरोक्रेसी या अफसरशाही भी पूरी माफिया है। ये असूलों और कायदों से हटकर भी एक दूसरे का पूरा साथ देते हैं। आम लोगों को कायदे कानून की मजबूरियां पढ़ाने बैठ जाते हैं। इन दोनों के सूटकेस की बात बिल्कुल लगब है। मैं इसे नहीं मानता। ना मानो, लेकिन आगे तो बोलो। तुम्हारे रिकॉर्ड की सुई एक ही जगह पर फंस कर रह गई है। ये सब एक सवांग था जो कामयाब रहा। इसके इंकशाफ ने मुझे बुरी तरह चौंका दिया। वो कह रहा था, तुम किसी भी जाविये से सोच लो, तुम्हें कोई बात बनती हुई नजर नहीं आएगी। इंटेलिजेंस ब्यूरो वालों को अंदाजा था कि पाकिस्तान में कुछ लोग जैक रोनाल्ड की आमद में गहरी दिलचस्पी लेंगे। इन्हें बेनकाब करने और इन पर हाथ डालने की बेहतरीन सूरत यही हो सकती थी कि इसकी हिफाजत की पूरी तैयारियों के साथ इसे आम मुसाफिरों वाले रास्ते से मंजरे आम पर लाया जाए और तुम किसी पेशगी मंसूबाबंदी के बगैर इनकी नजरों में आ गए। हालांकि तुम्हारा निशाना जैक रोनाल्ड नहीं बल्कि इसका साथी था और वही तुम्हारी तरफ मतवज्जो भी हुआ था। तुम इन दोनों में तफरीक क्यों कर रहे हो? मैंने हैरत से पूछा। वो दोनों ही एक थैली के चट्टे बट्टे हैं और हमको ब्याक वक्त इन दोनों ही से निमटना होगा। मेरा ख्याल इसके बरक्स है, इसीलिए मैंने इब्तदा में कहा था कि मैं तुम्हारी बात से पूरी तरह मुत्तफिक नहीं हूँ। हो सकता है कि इन दोनों की आशनाई बहुत पुरानी ना हो और वो दौराने सब प्रवास ही एक दूसरे के दोस्त बने हो। किसी नए शहर की तरफ पहला सफर करने वाले बैनुल अक़वामी मुसाफिरों में ये फितरी रुझान होता है कि वो अपने हम मंजिल मुसाफिरों से दोस्ती करने की कोशिश करते हैं ताकि नई जगह पर अजनबियत का एहसास कम से कम किया जा सके। फिर वो दोनों ही सफेद फार्म थे। हो सकता है कि इनके कुछ शौक भी मुश्तरक रहे हो। मैंने इसकी बात में दखल अंदाज होते हुए कहा, इस वक्त इस नुक्ते पर बहस करनी बेसूद है। अव्वल खान वापसी पर ये बात जरूर मालूम कर लेगा। हम सिर्फ क्यास आराइयां करते रहे तो ये सिलसिला लामुतनाही भी साबित हो सकता है। हजारों इम्कानात में से हम किस किस नुक्ते पर गौर कर सकते हैं। मैं तुम्हें यही बताना चाह रहा था कि मेरी नाकस राय में अव्वल खान की बखैरो आफियत वापसी मुश्तबा हो गई है। ये इत्तफाक है कि एक हसास सरकारी महकमे का मेहमान तुम्हारे मतलूबा मुजरम के साथ ही एक ही परवाज पर यकजा हो गया। तुम अपने शिकार के लिए जाल फैलाए खड़े थे, लेकिन IB वालों ने तुम्हें अपना मेहमान का दुश्मन तस्वर किया होगा। इतनी सुबह सड़कों पर ट्रैफिक न होने के बराबर अव्वल खान इनकी अकाबी नजरों से बच ही नहीं सकेगा और अपनी शनाख्त की नौबत आने से पहले ही किसी भारी खसारे से दो चार हो जाएगा। मेरी छठी हिस्स शुरू ही से इस बारे में मुस्तरब है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद का नारा ज़रूर दर्ज करके अपने मुल्क पर फ़ख्र करें और पाकिस्तान की बुनियादें मजबूत करने में अपना किरदार अदा करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।